مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیرے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری کمزور سوچیں، کمزور سوالات، کمزور ذہن، کمزور دل نہیں جان پا رہا کہ حقیقی مقصد کربلا کیا ہے۔ احسان فرما مقصد کربلا ہماری زبان تک نہیں، ہمارے حلق سے نیچے اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، کربلا کے شہداء نے جو قربانیاں پیش کی، لازوال قربانیاں، رہتی دنیا تک امر ہو گئی۔ پروردگار عالم ان قربانیاں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، میں دعا نہیں مانگتا کہ ہمیں محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انسان ہم لوگ اس قابل نہیں کہ محمد اس کی آل کے نقش قدم پہ چل سکے۔ احسان فرما ہمیں آل محمد کے نوکروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے گناہ میں کبیرہ و صغیرہ جتنے بھی ہیں جو رکاوٹ ہے زمانے کے حسین تک پہنچنے میں، وہ معاف فرما۔ ہم سادات مومنین کو ولایت امیر المومنین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایک ہو کر اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات بلا کر زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ ہم سب کو دیدار امام زمانہ کے قابل بنا۔ پروردگار میری ملت کے جوانوں کو پاکیزہ، بچیوں کو، بیٹیوں کو پاکیزہ فرما۔ پروردگار ہم صدیاں ہو گئی ہم کہہ رہے ہیں ہم علی کے غلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں۔ پروردگار احسان فرما بس بہت ہو گیا، اب ہم لوگوں کو نہ کہیں علی کے غلام ہیں، ہمارا کردار اتنا کمال ہو جائے کہ غیر ہمیں دیکھ کے کہے یہ علی کے غلام ہیں۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، جو مومنین مومنات بیمار ہیں، تندرست ہیں، پریشان حال ہیں، ٹینشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، برکت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ برگ شریف سے ان کی ٹینشنیں، پریشانیاں دور فرما۔ جن کو لنگر کی تندرستی ہے وسیع لنگر عطا کر، مگر وہ لنگر عطا کر جو مشن امام پہ خرچ کر رہے ہیں۔ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر، تاکہ اپنے گھروں میں تیرے آنے والے اس ولی کی، اس حجت کی انتظار گاہ بنوائیں۔ پروردگار عالم، کریمی فرما، احسان فرما، ہمارے جتنے ورثاء سادات و مومنین دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیرے ولی کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر۔ میری ملت کو، میرے مولا کی ریت کو اس نعرے کا پتہ ہونا چاہیے، ہم اپنے زمانے کے امام کو بلا رہے ہیں، یا امام المنتظر الاجل، مولا آ جائیے۔ آج اگر مومن مولا کو کہے گا مولا الاجل آ جائیے، انشاءاللہ انشاءاللہ مومن دنیا سے چلا گیا، مولا آ کے کہیں گے مومن آ جائیے۔ اسی لیے مل کے مولا کو پکارا کرو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شفیع الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود
حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے چاچا کے ظہور بنور. میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں بھی دنیا کے جس خطے میں خطاب کروں اپنے خطبے میں زمانے کے امام کے نام ضرور سناتا ہوں. ضروری ہے میری نسل کو میرے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ باہر کو پوچھے بھی تمہارا وارث کون ہے، ان کو پتہ ہو ہم بے وارث نہیں، ہمارا وارث ہے. شاباش. اگر قدم قدم درود پڑھتے ہوئے سادات کا احترام کرتے ہو، سیدوں کی بات تو بڑی مانتے ہو بابا، آگے آ جاؤ. قدم قدم ایک ماحول بن جائے، گلدستہ بن جائے. مہربانی مہربانی. مہربانی مہربانی. زندہ باد. دیکھو پیچھے مومنین کے لیے جگہ بچ گئی ہے ماشاءاللہ. مومن جوک در جوک آ رہے ہیں. متوجہ ہو سرکار کے کچھ اور نام آیا. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث. آج میں سوچتا آ رہا تھا کہ پوری سندھ دھرتی میں ماشاءاللہ مختلف قبیلے رہتے ہیں. کوئی کس قبیلے سے، کوئی کس قبیلے سے. دو چار بندوں سے جب بات ہوئی قبیلوں کے، جب بڑوں کا نام لیا جاتا ہے نا، بڑیروں کا جو بڑا ہوتا ہے قبیلہ کا، بندے ایسے کھل جاتے ہیں. ہمارے سردار کا نام ہے مومن مہدی کا نام سن کے نہیں کھل رہا ہے، جو ہم سب کا صحیح چیف بھی ہے، ہم سب کا وڈیرہ بھی ہے، شہنشاہ زمانہ، غریبوں کا وارث، مسکینوں کا وارث، یتیموں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث. شہنشاہ زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی. وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جميل ويحب الجمال. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. جن سید صاحب بانی کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے، وسیع لنگر رزق عطا فرمائے. سادات مومنین جہاں بھی رہو پناہ نگاہ امام زمانہ میں رہو. مولا تمہیں سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ کرے. میں نے تمہارے سامنے ایک فرمان پڑھا ہے، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ فرمان بچپن سے ماؤں کی گودوں سے ہم سنتے آئے ہیں، پھر کتابوں کی زینت بن گیا. ہم نے کتابوں میں پڑھا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہم نے یہ سوچ لیا جس کا چہرہ خوبصورت ہے وہ خوبصورتی کا کمال ہے. حالانکہ ایسا نہیں. اللہ زمین پہ ہر ایک کو خوبصورت پیدا کرتا ہے. مالک کسی کو بھی بدصورت پیدا نہیں کرتا. بتاتا ہوں خوبصورتی ہے کیا. دیکھو یہ خوبصورتی ہے، جوانی میں خوبصورتی. جوانی
پیچھے ڈھلی خوبصورتی ڈھل گئی، بڑھاپے میں خوبصورتی ختم، مگر جس خوبصورتی کی بات وہ کر رہے ہیں وہ نہیں ڈھلتی۔ واہ 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 واہ، آسان سی گفتگو میں تمہاری خدمت میں کوئی پیغام دے جاؤں گا، مگر جس خوبصورتی کی بات وہ فرما رہے ہیں وہ ایسا نہیں کہ جوانی میں ہے تو بڑھاپے میں ختم ہو گئی، وہ خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ کون سی خوبصورتی ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے؟ اچھا یہاں اس کے لیے مہربانی، بہت شکریہ، ہاتھ اٹھانے کا شکریہ۔ اس کے لیے سن کی بھی کوئی قید نہیں، اس کے لیے مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ ویسے یہاں مذہب کے حوالے سے کسی نے ایک بڑے دو مصرے لکھے تھے خوبصورت، وہ کہتے ہیں پرندوں میں کبھی فرقہ پرستی دیکھی ہے، کبھی مندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے۔ بھائی کیا بات ہے، ہمارے پلیٹ فارم سے درس محبت ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ یہاں نفرت نہیں بڑھتی، حسینیت والے محبتیں بانٹتے ہیں۔ ذرا برابر بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں ذرا برابر بھی نفرت نہیں، اور اگر ہمیں کوئی بات ذہن میں ہو بھی صحیح، ہم صبر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ کا ولی مہدی آئے گا، فیصلے کرے گا۔ ہم ساتھ کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں۔ خوبصورتی کے لیے مذہب کا رولا نہیں، فلاں مذہب کا، فلاں مذہب کا، فلاں مذہب کا کوئی رولا نہیں۔ اللہ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو۔ اللہ نے کہیں نہیں لکھا میں شیعہ کی خوبصورتی پسند کرتا ہوں۔ شیعہ ایک خوبصورت ترین مقام کا نام ہے، وہ مقام بھی بتاتا جاؤں پہلے۔ دیکھو ابھی تک ہم محب ہیں، شیعہ نہیں بنے۔ پکی بات کرتا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، میں آپ سے کچھ لینے نہیں آیا، کچھ دینے آیا ہوں۔ ہاں میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں مجلس پڑھنے کے بعد سید کو کہوں گا پیسے جیب میں رکھ، نہیں، سید ہو کے اپنے گھر کی کہانی سنا کے پیسے لے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کس بات کے پیسے، کس بات کے پیسے؟ مولا سے مانگو، عطا کرتا ہے، وہ رکھتا ہے کسی کا نہیں۔ الحمدللہ میں نے انگلینڈ، اہل بیت ٹی وی، لندن بیٹھ کے یا کسی دنیا کے کونے خطاب کیے، میں نے کبھی کسی سے 1 روپے کا تقاضا نہیں کیا۔ محنت کرتا ہوں، پیسے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، مگر خون حسین میں لقمہ تر اچھا نہیں لگتا۔ بس اس لیے بے لوس باتیں ہیں، ذرا سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ مولا کا نوکر، مولا کا کرم، مولا کے رحم سے تیرے تک پہنچو، ورنہ ہو سکتا ہے مولا نہ چاہتا میں تیرے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے یہ لمحات، یہ گفتگو کے لفظ بڑے قیمتی ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ہم سب محب ہیں، شیعہ نہیں بنے۔ ہمیں عزاداری شیعہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، اللہ کرے ہم بن پائیں، ابھی تک بن نہیں پا رہے۔ پہلے فرق بتاتا جاؤں پھر نچوڑ سننا۔ شیعہ خوبصورت مقام کا نام ہے۔ تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، ذرا مل کے درود پڑھو نا سرکار۔ کتاب کا نام ہے، ہماری مشہور و معروف کتاب ہے ہدیۃ الشیعہ، کتاب بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ معصوم کا فرمان لکھا ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرمایا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے۔ شاباش، مل کے درود پڑھو سرکار کی بات۔ شاباش، وعجل، اب بھولے گا تو نہیں، وعجل فرجہم۔ اچھا بسم اللہ۔ تیرے 11ویں امام آقا سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ محب کون ہوتے ہیں؟ جوانوں کے لیے پیغام ہے، بزرگ جانتے ہیں۔ محب کون ہوتے ہیں، شیعہ کون ہوتے ہیں؟ بڑا تفصیل اور طویل واقعہ ہے جو تیرے امام نے مختصر کر کے پسند فرمایا۔ جو مختصر کیا ہے مولا نے، میں اس کا بھی مختصر صرف ایک لائن میں تجھے وہ واقعہ سنا کے میں آگے سفر کرتا ہوں۔ مولا محب اور شیعہ میں فرق، تیرے امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، کیا بات ہے کلندر کی دھرتی، کیا بات ہے،
کیا بات ہے، کمال ہے، کیا بات ہے. محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. ذرا اور تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ آئے آئے آئے. میسم محب تھا یا شیعہ تھا؟ کمبر محب تھا یا شیعہ تھا؟ 72 محب تھے. چاہت مولا کی بن پیچھے سے چاہت بن کے آئے؟ نہیں، زمین پہ رہ کر انہوں نے اللہ کا مقصد تخلیق سمجھا. انہوں نے محسوس کیا کہ پروردگار نے ہمیں اس دور میں بھیجا، اس دور کے تقاضے کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم ایسے کودنے کھیلنے کودنے نہیں آئے، ایمی روٹی کھا کے موج میلہ مستی کرنے نہیں آئے. انہوں نے ہمیں سمجھایا روٹی کھاؤ، اللہ کا ایک کرم ہے، امام کا صدقہ ہے، مگر کوشش کرو جو کھاؤ اس کو حلال ضرور کرو. مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیا بات ہے، روٹی کھاؤ مگر روٹی کو حلال ضرور کرو. کھانا آسان ہے، حلال کرنا مشکل ہے. ہاں، جو حلال کر گیا وہی تو شیعہ بن گیا. میں عرض کر رہا تھا، بات بھول نہ چلی جائے، میں تیری خدمت میں عرض کر رہا تھا، عزاداری ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. یہ ہم نے کالے کپڑے پہنے سب نے ماشاءاللہ، جس نے نہیں پہنے کوئی بات نہیں، زور نہ دیا کرو، لازمی بھی کالے کپڑے پہنے. کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے، کوئی بیچارہ ماڑا ہے، ویسے تو حق بنتا ہے جس کے پاس ہے اس کو بنوا کے دے. مہربانی، اس کو بنوا کے دے. پیسے ہیں تو ایک سوٹ بھی کیا ہوتا ہے، حق بنتا ہے. کسی کے پاس روٹی نہیں ہے، خاموشی سے دروازہ کھٹکھٹا کے روٹی دے آئے. شیعہ ایسے بندہ تھوڑا بن جاتا ہے. ہاں، کئی ہمارے سائیڈوں پہ ادھر ادھر رہتے ہیں، کئی ایسے رہتے ہیں مفلس ہیں جن کے پاس جو سوال بھی نہیں کرتے. کئی ایسے رہتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹا، یہ نہ دیکھ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے کہ یہ روٹی ہے، یہ لنگر ہے، مجھے پتہ چلا تیرے پاس 2 دن سے کھانا نہیں ہے، کھا. ضرور حیران ہو کے کہے گا اگر علی کے نوکر کا یہ مزاج ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. بہت شکریہ. کیا بات ہے جناب، بہت شکریہ. یہی مزاج ہے نا یار، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے تو ہم زمین پہ رہتے ہیں. کیسے ثابت کریں گے ہمارا علی سخی تھا؟ اوئے ہوئے ہوئے نا، یہی ثابت کرنے کا انداز ہے. سخاوت تو اگر اللہ نے تجھے دی تو نے محنت کی پھر بانٹ دے. اور میں ایک فرمان پڑھ رہا تھا، معصوم فرماتے پروردگار جو بندوں کو رزق دیتا ہے اس میں بہت ساری مخلوق کا حصہ ہوتا ہے. بندے اپنا سمجھ کے اپنے پاس رکھتے ہیں، بہت ساری مخلوق کا حصہ ہوتا ہے. زندہ باد ہیں وہ لوگ جو بانٹ کے نام بھی نہیں آنے دیتے ہیں. آئے ہائے ہائے، زندہ باد ہیں خدا کی قسم، جو بانٹ کے نام بھی آنے دیتے. کوئی پتہ نہیں. وہ ایک صاحب ملے، کہنے لگے آپ ایک درس دے کے گئے تھے کہ اس طرح ہم نے مولا کے لیے کچھ کرنا ہے. تو کہنے لگے ہم لوگوں نے پروگرام بنایا، ہم تھوڑا پیسہ کو 5-7 دوست تھے، اپنے پیسوں میں سے، کیونکہ ہم اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، گنتے نہیں ہیں. ایسے ہے، کس اولاد پہ خرچ کرتے ہیں جو مرنے پہ حاضر میت کہہ کے دفنا دیتے ہیں، وہاں گنتی نہیں ہے. کہ تھوڑے پیسے کٹھے کرتے رہے. جب پیسے کٹھے ہو گئے ہم نے پروگرام بنایا. وہ ہمساؤں کی ایک بچی بیٹھی ہے جس کا جہیز نہیں ہے، رخصتی ہونی ہے، جہیز نہیں ہے. ہم نے ایک چھوٹا سا ٹرک بھرا، تھوڑی چیزیں کٹھی کر کے ہم نے ایک بندے کو کہا وہ سامنے دروازہ ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا، ہم نہیں جائیں گے، چپ کر کے تو دے. کہتے ہم نے اس کو سمجھا کے بھیجا کہ وہ پوچھے نا کس نے دیا ہے، یہ نہ کہنا ہمارا نام نہ لینا، کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈالا. کہا پوچھے نا کس نے دیا، جا کے کہنا امام مہدی نے بھجوایا. یہ ہے کمال. شاید کسی تک بات پہنچ جائے. اللہ اکبر. مزاج بدلنا بڑا ضروری ہے، کردار بدلنا بڑا ضروری ہے، ورنہ کپڑے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ عزاداری میں دیکھنا، عزاداری تجھے مجھے شیعہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. یہ دیکھ سبیل لگی ہے.
ہم 10 دن بھرپور سبیلیں لگاتے ہیں. کبھی ہم نے سبیل پہ یہ لکھا ہے کہ یہاں دشمن آل محمد پانی نہیں پی سکتا؟ نہیں. اس کا مطلب 355 دن بھی سب کو پانی پلایا گیا. روٹی چلاتا ہے، لنگر کھلاتا ہے، باقی سال کے دن بھی مخلوق کو لنگر کھلایا گیا، حسین کا صدقہ کھلایا گیا. اور دیکھ اس لنگر میں کتنا کمال چھپا ہے. ہو سکتا ہے حسین کا صدقہ کھا کے بندے کا مزاج بدل جائے. اگر 1 روپے کی ڈسپرین تبدیلی لا سکتی ہے حسین کا لنگر. ہائے 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 بھئی کیا بات ہے. بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو گئے، بڑے کمال. سادات کی شفقت ہے بھی اس علاقے پہ، محنت ہے. بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو. عزاداری ہمیں شیعہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. ہم نے شیعہ بن کے دکھانا ہے. ہم اپنے گھروں پہ کالے علم لگا کے بیٹھے ہیں. باتیں کڑوی ہیں تھوڑی سی کڑوی ہیں، لیکن حقیقت ہم گھروں پہ کالے علم لگا کے بیٹھے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم شیعہ ہونے کی نشانی. یہ صرف شیعہ ہونے کی نشانی نہیں، یہ کائنات کو بتا رہے ہیں ہم مظلوم گھرانے سے محبت رکھتے ہیں. ویسے ابھی سبت جعفر شہید کا کلام پڑھ رہے تھے. اللہ کی قسم جس گھر پہ کالا علم لگا ہو اس گھر میں حرام کام نہیں ہونا چاہتا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. جس گھر پہ عباس کا علم لگا ہو وہاں خوشبوئے وفا ہونی چاہیے. تمہاری تو سندھ دھرتی پہ تو سرکار کلندر بادشاہ کا کرم اتنا زیادہ ہے. کتنا کرم ہے. چپے چپے علم ہے، چوک چوک علم ہے، گلی گلی علم ہے، بغیر مذہب و ملت علم ہے، ہر جگہ علم ہے. بڑا عرصہ جب میں پہلی دفعہ آیا 4 سال 5 سال پہلے خطاب شروع کیے آپ کی سندھ دھرتی میں، بڑا حیران ہوتا تھا. میں کہتا تھا یار بڑے عاشق لوگ ہیں. ایک دفعہ پوچھا یہ کس کی امام بارگاہ ہے؟ اس نے کہا یہ ہندو کی. میرے لیے ایک جھٹکا تھا. میں نے کہا ہندو کی امام بارگاہ؟ پتا چلا حسین صاحب کا ہے. آئے آئے یہی اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے. اسی پر میں اپنی بات مکمل کروں گا، بات بھولنی نہیں، بات طویل نہ چلی جائے. یہ علم عباس کیوں لگا ہے؟ سوچتے سوچتے جس سوچ پہ پہنچا وہ یہ تھی سرکار کلندر سندھ کی دھرتی کو قائم آل محمد کا وفادار بنانا چاہتا. امام مہدی علیہ السلام کا وفادار بنانا چاہتے ہیں. بادشاہ کے لشکر کے سپاہی وفادار بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ علم عباس کے بہت سارے کمالات میں سے کمال یہ ہے جو صرف علم کو دیکھے پھر علم کو دیکھ کے حرام نہ دیکھے وہ وفادار بن جاتا ہے. بڑا کمال ہے علم عباس کا. میں کتابی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، بڑی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن تیرے ضمیروں تک بات پہنچانے کے لیے حقیقتیں کھولنا ضروری ہے. یہاں تو آتا ہے کیوں آتا ہے؟ میں ایک سوال کیوں آتا ہے؟ ثواب لینے آتا ہے. میں مجلس حسین میں جاؤں گا مجھے ثواب ملے گا. میں تجھے چھوٹا سا نسخہ دے رہا ہوں، حسین کی مجلس میں ثواب لینے نہ آیا. کیوں؟ گھر بیٹھ جا صرف محمد و آل محمد پہ درود پڑھ. جتنا ثواب تو چاہے گا تجھے ملے گا. تو یہاں جنت کے لیے آتا ہے. چھوٹا مشورہ دینے لگا ہوں، جنت کے لیے یہاں نہ آ. کہا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر محبت آل محمد ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. نہ تو ثواب کی خاطر. آئیے تھوڑا سا بتا دیجئے گا جب وقت ہو جائے. میں کوشش کرتا ہوں بات کو سمجھیں. بسم اللہ. توجہ ہے، باتیں میری یاد رہیں گی نا؟ ہاں یاد رہے نا. امام کے نوکروں کا نوکر تیری خدمت میں کھڑا ہے. عرفان کے موتی ہیں سنبھال. تو مجلس حسین میں ثواب کی خاطر نہ آیا. یہ اور بات ہے، یہ وہ کریم ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے. تو مجلس حسین میں جنت کی لالچ کی خاطر نہ آیا کرتا. لالچ لالچ ہے، جنت کا کیوں نہ ہو. پنجاب کا ایک چنیوڑ شہر ہے اختر چنیوٹی، شاید نام کسی نے سنا ہو. وہ 2 مصرے لکھ گیا بڑے کمال. وہ کہتے ہیں اختر درے بطول سے ادنا سی شائنہ ماں، اوے کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کیا. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے. تیرے چھٹے امام کا دور ہے. کتاب کا نام معجزات آل محمد، سرکار کے دور کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا
جنت تجھے اور میں آسان کر دوں تاکہ تجھے سمجھ آ جائے حقیقت کیا ہے۔ سرکار کہ ابن رسول اللہ میرا سلام، سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار آپ کائنات کی وہ ہستی ہیں، اللہ کے وہ نمائندے ہیں، آپ جو کہہ دیں وہ ہو جائے۔ سرکار صرف یہ پوچھنے آیا ہوں میں جنت جاؤں گا؟ آپ نے کہہ دیا تو میں جاؤں گا۔ تیرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں بندہ خدا دعا مانگ اللہ سے، اس وقت تو جس جنت میں بیٹھے اللہ تجھے یہاں سے نہ نکالا۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے، بچپن سے خدا کی قسم، بچپن سے دو چیزیں ذہن میں بچپن سے بٹھائی سمجھائی سکھائی جاتی ہے، یہ کام کرو گے جنت، یہ کام کرو گے جہنم، یہ کام کرو گے جنت، یہ کام کرو گے جہنم۔ کربلا جنت اور جہنم سے بے نیاز ہے۔ ممبر پہ علمی ذمہ داری دے رہا ہوں میں، جتنے حوالے کام مانگے میں گئے، کربلا بے نیاز ہے۔ کربلائیوں نے نہ جنت کے لیے نہ جہنم کے لیے جو کام کیا اس کی رضا کے لیے، نہ لالچ ہے نہ خوف ہے، جو کر رہے ہیں اس کی رضا کے لیے۔ ہم جو کرتے ہیں ملے گا کیا؟ اس لیے تیری خدمت میں عرض کرتا ہوں ہر ایک سے سودا بازی کیا کر، حسین سے نہیں، سردار سے سودا بازی نہیں، سردار کا شکریہ، سودا بازی حسین سے نہیں بنتی۔ میں اس کو بھی واضح کرتا ہوں، میں جو بات شروع کر بیٹھا تھا میں وہ مکمل کروں۔ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اسی سے بات شروع کی تھی۔ مولانا تشریف لے، میں ان کو نہ بٹھاؤں، ہمارے بزرگان ہیں۔ اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبصورتی کو۔ آج ہم نے صرف ایک ہی جملہ بولا تھا، اس پہ بڑی تقریریں ہو سکتی ہیں، صرف ایک بولا تھا کہ خوبصورتی کیا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ میں نے تیری خدمت میں اس کے حوالے سے ایک دلیل پیش کی تھی، خوبصورتی وہ نہیں جو تو اور میں سمجھتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی نہیں، چہرہ تو ڈل جاتا ہے۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں جوانوں، مشورہ ہے ان کو دیکھا کرو، یہ بھی تمہاری طرح تھے، وقت ایسے پلٹا کھاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ وہی تھے جیسے ہم ہیں، یہ بھی کل بچے تھے۔ ان بزرگوں سے سفید ریش سفید سر والوں سے پوچھو کب کی بات ہے، وہ کہیں گے کل کی بات ہے، چھوٹے بچے تھے بڑے ہوئے آج یہ حالت ہو گئی، کتنے دن گزرے، کہیں گے کل کی بات ہے، زندگی گزرتے صرف کل کی بات ہو جاتی۔ اس لیے ان سے دیکھا کرو کہ اتنی سی زندگی ہے، تھوڑا سا عرصہ ملا ہے ہمیں، اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ لو جی، خوبصورتی کیا ہے جس کو اللہ پسند؟ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، وہ کیا ہے خوبصورتی؟ پوری تعریف کا نچوڑ تیرے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خوبصورت ہے وہ بندہ جو اللہ کی طرف سے مقصد تخلیق کو سمجھ جاتا ہے۔ روئے زمین کے آل محمد کے دور کے پہلے خوبصورت کو سلمان کہتے ہیں، دوسرے خوبصورت کو میں سمجھتا مار کہتے ہیں۔ کیا خوبصورتی ہے! دیکھو آج بھی سلمان زندہ باد ہے، وہ بوڑھا ہوا ہے، صدیاں بوڑھی ہو گئی، سلمان بوڑھا نہیں رہا۔ بڑے بڑے بوڑھے ہو گئے، سلمان بوڑھا نہیں ہوا۔ سلمان اپنی خوبصورتی کی آب و تاب کے ساتھ مکمل موجود ہے۔ اس کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ یہ مقصد تخلیق سمجھ میں ہے۔ اس کو تیرے مولا نے فرمایا سلمان جی کل ایمان، ہم سے کچھ مانگ، اللہ کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں، ہم اس کے مظہر ہیں زمین پہ، ہم سے کچھ مانگ۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں علی تیرے ہوتے ہوئے مانگنا مانگنے کے بھی توحید ہے۔ جس کو تیرے جیسا امام مل جائے اور میں کیا مانگوں، میں نے کیا ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ ہے خوبصورتی کا کمال، یہ ہے خوبصورتی کا۔ اسی طرح ہر عاشق کی خوبصورتی کا کمال اسی میں چھپا ہے، وہ بے سوال ہے، سوال نہیں ہے۔ جہاں سوال آ جائے وہاں خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ مثلا تو آیا حسین کی مجلس میں، تو نے مجلس سنی، پڑھنے والے نے اپنی طرف سے ذکر پڑھا، تجھے سنایا، پڑھنے کے بعد تو نے حسین کو لسٹ دی، حسین میرا یہ کام کر دے، میری یہ پریشانی دور کر دے، میری یہ ٹینشن دور کر دے۔ خوبصورتی نہیں، ہوئے 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 ہوئے، یہ خوبصورتی نہیں، خوبصورتی یہ ہے حسین تو نے مجھے اس قابل بنایا، میں وہاں بیٹھا جہاں 14 بیٹھے تھے۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ ہے خوبصورتی کا معیار۔ مولا میں اس قابل، میں کون تھا، میں کیا تھا، تو نے مجھے کہاں بٹھایا جہاں 14 زبان مقدس ہے، جہاں تیری اماں ہی بیٹھے،
تیری اتنی بڑی قریب، یہ خوبصورت حسین تیرا مجھ پہ احسان ہے، میرا تجھ پہ کوئی احسان نہیں۔ میں نے 10 کے لنگر کی پکائی، میں نے اتنے بندوں کو پڑھائی، اتنے پیسے خرچ کیے، میں نے امام بارگاہ بنوایا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہ کہو، خوبصورتی پہ دھبے لگنا شروع ہو جائے گا۔ خوبصورت بن، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے، امام بارگاہ بنوایا ہے، تو نے بنوائی ہیں یہ چیزیں، یہ نہیں فخر کر میں نے بنوایا۔ کوئی پوچھے کہ کیسے بنا، کہا حسین نے اپنا گھر مجھ سے بنوایا۔ میں کون تھا؟ میں نے ان کا صدقہ ان کے چاہنے والوں کو کھلایا ہے، میں تو کچھ نہیں۔ اس لیے تیرے لیے مشورہ ہے، مجلس سے باہر جائے گا نا، تیرے سے لوگ پوچھیں گے کہاں گیا تھا، یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا، کہنا حسین نے بلایا تھا۔ خوبصورتی کے کچھ تقاضے ہیں، یہی وہ خوبصورتی ہے جو مانگ نہیں پڑتی، کم نہیں ہوتی، جوان رہتی ہے۔ تو جتنا خوبصورت بن سکتا ہے، تیرا تو جو مقام ہو سکتا ہے وہ تو پچھلوں کا بھی نہیں۔ ایک عالم دین کی الحمدللہ میں موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جو تیرا مقام ہو سکتا ہے، اگر تو سمجھ جائے اللہ نے اس دور میں کیوں بھیجا، وہ چاہتا تو علی کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا، وہ چاہتا تو حسین کے دور میں کربلا بھی بھیج سکتا تھا، اللہ نے اس دور میں کیوں بھیجا ہے؟ جب تو سوچے گا نا اکیلا بیٹھ کے، ایک نتیجہ سامنے نکلے گا، علی کے دور میں بھیج سکتا تھا، وہ مالک ہے نہیں بھیجا، بھیجتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا، کربلا میں بھی بھیج سکتا تھا، وہ مالک ہے نہیں بھیجا، ہوتا تو میں حسین کے ساتھ ہوتا۔ پتہ چلا اللہ چاہتا ہے تجھے بڑے مقام سے نوازے، کیوں؟ علی کے نوکر سے لے کر حسین کے نوکر سے لے کر حسن عسکری کے نوکر تک سب اعلیٰ ہے، تیرا مقام اور ہو سکتا ہے، سمجھ جائے، کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا۔ شاباش شاباش، تیرا مقام اور ہو سکتا ہے، دیکھ کے تو ہر کوئی ساتھ ہے، کمر پہچانے تو پتہ چلتا ہے۔ میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، سید صاحب کو گئے، بخاری صاحب سید صاحب لاہور سے آئے تھے، اتنی بڑی بات کر گئے، باتیں تو اچھی تھی لیکن ہمیں سمجھ نہ آئی غیبت میں کیسے ماننا ہے۔ ایک مثال دے لیں کو، یہی بات میں نے کوپن ہیگن ڈنمارک میں بھی کی تھی، صرف ایک بات کرتے ہیں، غیبت میں ماننے کا کیا مطلب؟ تو دو دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ہے تو کوشش کرتے ہیں کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی غلط چیز موبائل پہ نہ دیکھے، ادھر ادھر عورت آگئی تو نگاہ نہ کرے، کیا کہیں گے یہ کہیں گے دیکھو یار یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، غیبت میں ماننا یہ ہے تو بازار جا، کوئی نہ ہو تیرے ساتھ، عورت سامنے آ جائے، تیرا کمال یہ ہے کہ عورت کو نہ دیکھ کے یہ سوچ کے کہ میں نے نہیں دیکھنا، ان آنکھوں نے مہدی کو دیکھنا ہے، میرے امام مجھے دیکھ رہے ہیں، میں امام کی رضا کی خاطر زندہ ہوں۔ یہ ہے غیبت میں ماننا، مومن کا مومن کو برداشت کرنا، یہ ہے غیبت میں ماننا۔ کوئی بات نہیں، دھکے دے دے، گالیاں دے دے، کیا ہوتا ہے؟ اور رہ گئی عقیدے کی بات، پورے آدھے سن میں اعلان کر چکا ہوں، باقی دن اور بھی اعلان کروں گا۔ عقیدہ عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو، عقیدہ وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ ولایت قبول کرنے والے کا عقیدہ اتنا بلند ہو کہ اس سے سلمان کی خوشبو آنی چاہیے۔ کم از کم خوشبو آنی چاہیے، اور انشاءاللہ آئے گی، تبدیلی آئے گی، ہم میں ہی آئے گی۔ ایک مومن دوسرے مومن کو برداشت کرے، سب کو ساتھ لے کے چلے، کوئی بات نہیں۔ کوئی سخت ہوتے ہیں، کوئی تنگ نظر ہوتے ہیں، کوئی کس طرح ہوتے ہیں۔ اچھا میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں، ہم مومنوں سب کی خواہش ہوتی ہے نا مومنوں کی خواہش کہ جب دنیا سے چلے جائیں وہاں دفناؤ جہاں ہمارے اوپر حسین کے ماتمی چلے، ہوتے ہیں نا، مولائی چلے، ماتمی چلے۔ جب ماتمی چلتے ہیں جوتیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، ٹھڈے مارتے بھی چلتے ہیں۔ یہی دنیا میں اعلان کرتا پھر رہا ہوں، مرنے کے بعد ٹھڈے بھی برداشت کرتے ہو، زندگی میں مومنوں کے کر رہا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ مومن کا ظرف تو ویسے بھی وسیع ہوتا ہے، چٹان جیسا مضبوط ظرف ہوتا ہے مومن کا، اس لیے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل، اکیلا بیٹھ، اس زبان کو گلوں سے آزاد کر، کسی کا گلہ نہ کر، کسی کی غیبت نہ کر، چھوڑ دے۔ جو زبان علی علی کرے وہ گلے کرتی اچھی نہیں لگتی ہے۔
یہی تو تیرے امام زمانہ کی تیاری کا انداز ہے. جو زبان آل محمد پہ درود بھیجے وہ کسی کی غیبت اور گلہ نہیں کرتے. انشاءاللہ پروردگار عالم اس ذکر کا صدقہ انشاءاللہ وہ چیز عطا کرے گا جو وہ دینا چاہتا ہے. انشاءاللہ دعا ہے. اتنی عرضیاں کرنی تھی, اتنی گزارش کرنی تھی. اچھی لگے سنبھالنا, بھول نہ جانا. پریشان ہو اکیلا امام سے بیٹھ کے مدد مانگنا. مولا تیرا ہر جگہ موجود ہے. کون جانے مقام امام زمانہ کیا ہے. یہ نماز جو پڑھتے ہیں نا, نماز کے آخر میں سلام پڑھتے ہیں. سلام کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. پڑھتے پڑھتے کربلا تاز میں نجف واپس آتے ہیں کعبہ کی طرف. اب جو پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ یا شریک القرآن, کون جانے مقام امام زمانہ کیا ہے. ہم جھک بھی جاتے ہیں, آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں, کمر بھی جھک جاتی ہے, آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں. کم از کم بڑے سے بڑا عالم دین آیت اللہ حجت الاسلام, بڑے سے بڑا پیر فقیر سید ملنگ کوئی بھی ہے جس کا نام آنے پہ جھک جائے اسے مہدی کہتے ہیں. کون جانے مقام امام زمانہ کیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اور تیرے سردار کا یہ مقام ہے. تو نے یہاں نماز پڑھی, مولا کو کہا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, الامان 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 من فتنت زمان من جور زمان. یہاں مولا کو کہا. تیرے ساتھ ٹنڈو آدم والوں نے ٹنڈو آدم میں کہا, حیدرآباد والوں نے مولا کو کہا الامان. پوچھ لینا مولانا صاحب سے, الامان کا مطلب ہے بچا, پناہ دے. یا صاحب العصر والزمان, اے زمانے کا صاحب مجھے پناہ دے, مجھے بچا. کن چیزوں سے بچنا چاہتا ہے؟ من فتنت زمان, زمانے کے فتنے سے. من جور زمان, زمانے کے جور سے. من شر شیطان, شیطان کے شر سے. تو نے یہاں مولا کو کہا مولا شیطان کے شر سے بچا. ادھر مومنوں نے وہاں کہا, کراچی والوں نے کراچی میں کہا, سکھر والوں نے سکھر میں کہا, پنجاب والوں نے پنجاب میں کہا, اسلام آباد والوں نے اسی ٹائم اسلام آباد میں کہا, بلوچستان والوں نے بلوچستان میں کہا, کے پی کی والوں نے کے پی کی میں کہا. اسی وقت جب ہم ظہرین پڑھ رہے ہوتے ہیں, انگلینڈ والے نماز صبح پڑھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے وہاں کہا. امریکہ والوں نے اپنے ملک میں کہا. اسی کو صاحب زمان کہتے ہیں جو سب کی پکار وہیں پہ سنے. بس اتنی عرضیت ہے, اتنی گزارش تھی. تیرا امام ہر جگہ موجود ہے. اپنے امام کو ہر وقت مد نظر رکھ. پریشانی ہو امام سے مدد مانگ. ضروری نہیں 15 شعبان تو عریضہ لکھے اپنے امام کو, کسی وقت بھی تو امام کو خط لکھ سکتا ہے. خط لکھ کے کنویں میں, پانی میں, دریا میں, نہر میں ڈال دے, مٹی میں ڈال دے, عرضی کر تیرے سوا زمین پہ میرا کون وارث ہے. کوئی مومن تنگ کرتا ہے, مولا اس نے مجھے تنگ کیا, میں اسے معاف کرتا ہوں تیری خاطر. یہ ہے ظرف مومن کا. کوئی مخالف تنگ کرتا ہے, مولا تو بہتر فیصلہ کر دے. ظرف بڑھا. انشاءاللہ سرکار تیرے ساتھ ساتھ ہے. عدالت میں کیس لگا, پتہ چلا جج بڑا سخت ہے, فیصلے بالکل الٹ کرتا ہے. صبح صبح امام کی 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ پڑھ کے جا, جیسے نماز صبح پڑھتا ہے. پڑھنے کے بعد جج کے سامنے کھڑا ہو کے صرف اور صرف اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری سرکار کی دعا پڑھ. جج کو پھوک. جج لکھنا کچھ چاہتا ہوگا, لکھ کو جائے گا. بس بس اتنا کافی, اتنا ہی سنبھالنا بڑی بات ہے. جتنا قریب ہے تیرا امام زمانہ اتنا دکھی ہے تیرا امام زمانہ. ہم عزادار ایک دن کے, تیرا امام زمانہ انتظار عزادار 1200 سال. ہم روتے ہیں پانی, تیرا امام روتا ہے خون. تیرا میرا نقصان نہیں ہوا, جس کے گھر کا نقصان ہوا وہ صبح بھی روتا ہے خون, شام بھی روتا ہے خون, صبح بھی روتا ہے. رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. میں نے پڑھا کتب رجت. رجت بڑا اہم ٹاپک ہے, پھر کبھی میرا اس طرح چکر لگا تو میں تجھے سناؤں گا. سارے تبرکات آل محمد رکھ کے اکیلا گلے میں امامہ ڈال کے روتا ہے بیٹھ. سنے گا کیا کیا تبرک ہے.
تیری امام کی بائیں طرف وہ امامے رکھے ہیں جو گلابی نہیں تھے، امت نے گلابی کر دیا۔ تیرے امام کے سامنے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھیں۔ رو کے کہتے ہیں میرا اللہ یہ تو معصوم تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر۔ سامنے علی اصغر کی چھوٹی سی بات کرتا ہے، کون شہزادہ علی اصغر؟ ایک اہل سنت نے کتاب لکھی، وہ کتاب میں کہتے ہیں حسین تو بڑا مظلوم ہے مولا، لیکن میں تجھ سے معافی مانگ کے ایک جملہ لکھنے لگا ہوں، مولا میں تجھے نہیں کہوں گا، شہید اعظم اصغر کو کہوں گا۔ کہا مولا میں تو حیران رہ گیا، اتنا معصوم گلا آگے کر کے اپنے آپ کو کوشش کرتا ہے کسی طرح امام زمانہ کو تیر نہ لگے، کیا کمال ہے علی اصغر کا۔ تبریز جہاں کے جناب شاہ شمس ہے، تبریز کے مومن ہر سال ایام عذاب خاص طور پر 10 محرم کو کربلا کا کوئی نہ کوئی واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، تاکہ پتہ چلے کربلا میں ہوا کیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ایک سید، اس سال ہم علی اصغر کا واقعہ دنیا کو دکھائیں گے۔ ایک سید کو تیار کیا کہ سید آپ نے ایک چھوٹا بچہ ہاتھ میں لینا ہے، یہ میدان ہے ریت کا، بائیں طرف مخلوق چھوٹا بچہ ہاتھ میں لینا ہے، بچے کو اونچا کرنا ہے اس مقام پہ، اور آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے العطش، پانی پانی پانی۔ مومن کو کہتے ہیں تم نے حرملہ کا کردار ادا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے تیر کمان میں ڈالنا ہے، جو ہی سید اس درمیان کے مقام پہ آئے نا اس وقت پانی مانگے، تم نے تیر چلانا ہے، مارنا نہیں، ہوا میں چھوڑنا ہے۔ صرف ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں بچہ مانگے پانی، امت مارے تیر، صرف دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جتنا بھی مومن گناہگار ہو سنگ دل نہیں ہوتا، جس مومن کو بھی کہے تو حرملہ کا کردار ادا کر، وہ رو کے کہتا تھا میری معافی ہے، میری ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں، میں یہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ بڑے پریشان تھے، کیا کریں، 10 محرم بھی آ گئی ہے، کہاں سے ڈھونڈیں؟ گئے یہ ساتھ والے شہر میں، منڈی لگتی تھی مزدوروں کی، ایک مجوسی مزدور ڈھونڈا، مجوسی تو دیہاڑ کمانے آیا، کہاں مزدوری کرنے آیا، کہا آج کی مزدوری ہم دیں گے، ہمارے ساتھ چل چل لے کے آیا۔ مزدوری کیا ہے؟ کیا سامان اٹھانا ہے، کیا کام کرنا ہے؟ اس نے کہا نہ سامان اٹھانا ہے نہ کام، چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ یہ پورا میدان ہے، اس طرح ایک سید آئے گا گھوڑے پہ، بچہ لے کے آئے گا 6 ماہ کا، اس سید نے درمیان میں آ کے بچہ اونچا کرنا ہے، کہنا ہے پانی پانی پانی۔ تو نے تیر کمان میں ڈال کے کھینچنا ہے، مارنا نہیں، ہوا میں چلا دینا ہے۔ صرف ہم دنیا کو وہ منظر کربلا کا دکھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کون سا کام ہے؟ بیٹھا ادھر جہاں انہوں نے کہا بیٹھا، تیر کمان میں ڈالا، ادھر سے سید چلا، ادھر سے مخلوق کی دھاڑ کی آوازیں شروع ہو گئی، ہائے غریب ہائے غریب ہائے مظلوم، دائیں بائیں مخلوق رو رہی ہے۔ ادھر سے سید چلا، چلتے چلتے درمیان میں پہنچا، ادھر سے انہوں نے کہا تیر کمان میں ڈال، اس نے تیر کمان میں ڈالا، سید نے بچہ اونچا کیا، سید نے کہا العطش، پانی پانی پانی۔ جب تیسری دفعہ کہا نا پانی، یہ پورا تیر کھینچ کے بیٹھا ہے، چلا نہیں رہا۔ انہوں نے اشارہ دیا چلانا، ادھر ہی تیر پھینک کے کہتے ہیں لعنت تو ایسی مزدوری پر، میں گو کہ مسلمان نہیں ہوں لیکن مجھے ارمان ہو رہے ہیں، مجھے افسوس ہو رہے ہیں، میں ایسی مزدوری نہیں کر سکتا جہاں بچہ مانگے پانی میں ماروں تیر۔ بس آئیے امر اللہ سے مزاد ہونا، آئیے امان اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔